کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ محمد نہ ہوتا خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتا خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ جناب والا، اگر رب العزت کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی اور رہنما تھے، ان جیسا کوئی اور اصلاح کرنے والا اور رہنما نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ دنیا کی کوئی تاریخ سیرت نبوی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور غیر مسلم بھی اس کا اظہار اس طور پر کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ کے داخلی دروازے پر سر فہرست اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کندھا کر دیا گیا ہے، جنہیں رہتی دنیا تک کا سب سے بڑا اور ہر قسم کے عیوب سے پاک قانون دان تسلیم کیا گیا ہے۔ حفیظ جلندری نے سچ کہا ہے، اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ ماہ و مہر کو تابندگی بخشی۔ مقصود کائنات ہے سیرت حضور کی، تسکین قلب و جاں ہے مدحت حضور کی، آنکھوں کی روشنی ہے تو دل کا سرور ہے، کس درجہ دل فریب ہے صورت حضور کی۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بددعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی غزوے میں کسی بھی کافر کا قتل نہ کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان اور ہندا کے کڑ کو جائے امن قرار دیا۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، معمولی باتوں پر مشتعل ہو کر ایک دوسرے کے قتل نہ کیا کریں، معاف کرنا سیکھ لے، عفو درگزر سے کام لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنے لگے تو انشاءاللہ آقا دو جہاں کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوبہ ہماداری تو تنہا داری۔ آخر میں بس اتنا ہی کروں گی، تو موج صبا تو ابر کرم اے صلی اللہ اے صلی اللہ، تو ماہ عرب تو میر عجم اے صلی اللہ اے صلی اللہ، تو جان سخن تو روح ادب، تو ذوق و نظر تو حسن طلب، تو رنگ بیاں تو زور قلم اے صلی اللہ اے صلی اللہ۔ نہیں ہے تو بلال ہے، آپ کو نہیں آ جاؤ، چلو بلال جی آگے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، برسایا پانی کا اظہار، ہم کو دی فصلوں کی بہار، چاول میں جوار، سیب قربانی خام انار، پیار کا اس کے نہیں شمار، پیار کا اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار۔ محبت کیا ہے؟ محبت میں نے پوچھا زمین سے، آسمان سے، ستاروں سے، سیاروں سے، نہروں سے، کناروں سے، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ آخر تاریخ ہاتھ پکڑ کر پیچھے لے گئی، بہت پیچھے۔ رات تاریخ تھی، تارے بھی سو چکے تھے، ایک ہستی نم آنکھوں کے ساتھ سجدے میں جھکی ایک ہی لفظ پکار رہی تھی، امت امت، میری امت میری امت۔ اے ناداں، یہ ہے محبت۔ Ladies and gentlemen, let us just talk about love today. It is not the love of a father to his daughter or the love of a mother to his son. It is the love of someone who loves us all. Not just me, not just you, him or her, but all of us. He loves all of us dearly.
His eyes are as bright as the shining sun, lips more brilliant than the light of the sun, a heart more pure than the flowers of the gardens of Yasrib and Taif, habits and morals more decent than the moonlit nights of Hijaz, a mind more brisk than the strong winds, a heart with heavenly light and firm determination. Such was Muhammad, son of Abdullah, prophet of Arabia, the prophet who destroyed the idols which had separated brothers from brothers. He did not only broke the idols of wood and stone, but also broke the idols of wealth, indecent habits, and the party spirit. When Prophet, peace be upon him, came to this world, the condition of mankind, the condition of Muslims, the condition of Arabs were worse. The Arabs were always fighting. They fought and shed blood for years on account of very trivial things. They killed their own brothers and then rejoiced and glorified themselves. To sacrifice their lives for the sake of their own ignorance was something very ordinary for them. The children cried and screamed and grew up in conditions which were not conducive to the creation of love and sympathy for anyone in their minds. In these circumstances, they heard a voice. What are you doing? You kill one another, although you are all brothers, because you have been created by one God. Peace and friendship are more beneficial for you. The blessing for which you fight can't be achieved by war. During his short period of 23 years, he changed the complete Arab from idolatry to worship of one God, from trivial quarrels and wars to national solidarity, from drunkenness to piety, from lawlessness to a disciplined living, from utter bankruptcy to the highest standards of moral excellence. Human history has never known such a complete transformation of a place before or since. And imagine all these unbelievable wonders in just over a decade of 23 years. अजीब शख्स था क्या इनकलाब लेकर आया, शबे सियाह में एक आफताब लेकर आया, जहां पे कतराए शबनम को भी तरसते थे वो एक चश्मा बजाए शराब लेके आया. In short, in every aspect of his life, he exhibited such bright signs that even a person of low intelligence is forced to confess that he was a perfect example and a manifestation of divine qualities and was a perfect man. Love of Prophet is the measure of one's Iman, and our Iman is not completed unless our love for Prophet exceeds the love of everything else, even our own selves. The Holy Quran says, the Prophet is preferable for the believers, even to their own selves. I pray to God that He may grant me courage and determination to love my Prophet more than myself. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं. थैंक यू. बहुत शुक्रिया बिलाल. और अब कुछ बच्चे जो हैं वो नात पढ़ेंगे. रिमशा का है. इस पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है. मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला वला तुब्तिलू अमालुकुम. ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने ईमान को ज़ाया न करो. रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और रहमतुल लिल आलमीन पर दुरूद व सलाम के बाद हर इंसान की, हर शख्स की आरज़ू और हर इंसान की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबियां, कामरानियां और सआदतें हासिल हो जाएं और मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए. हर इंसान अपने इख्तियार करते रास्ते को ही फलाह का रास्ता, निजात का रास्ता और जन्नत का रास्ता समझता है. और
اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے انہیں کامیابی اور کامرانی کا طریقہ سمجھا دیا اور فرمایا اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، جنت کا اصول چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو، ربی کریم کی رحمت چاہتے ہو، نبی محترم کی شفاعت چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر تم سرور کنیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت آیت میں ایک خوبصورت نقطہ پر بیان فرما دیا کہ لوگوں پہلے تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے خواہش مند تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، لیکن جب تم نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اطاعت و فرما برداری کرو گے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اب تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ رب العالمین خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہی کافی ہے۔ قابل قدر حاضرین اکرام، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ ساتھی کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور قرآنی آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو شخص رحمت للعالمین کا اطاعت